بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والے نے پنڈت کی بیٹی کو چھپکلی بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ عز و جل نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا۔ غرض کے ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتا ہے، اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہ سب کے سب کافر تھے، اپنی شان و شوکت اور دولت پر فخر کرتے تھے۔ چونکہ ہر شخص دولت مند تھا اور کسی کے پاس بھی روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، وہاں نہریں تھیں، باغات تھے، دریا تھے، اور جب اتنا کچھ کسی انسان کے پاس ہو تو وہ تو مغرور ہو ہی جایا کرتا ہے۔ اور یہاں کسی ایک انسان کے پاس نہیں بلکہ پوری کی پوری بستی بے تحاشا دولت مند تھی، سوائے چند مسلمان گھروں کے۔ وہاں پر کافر زیادہ تھے اور مسلمانوں کے گھر اکا دکا تھے۔ ان کا ایک سردار پنڈت تھا جس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی اور جسے وہ بے تحاشا چاہتا تھا۔ وہ بیٹی بہت ہی زیادہ انا پرست تھی اور اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے والی تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے۔ تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے، لیکن مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ وہ بیٹی عمل کر کے یعنی کالا جادو کر کے غریبوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت تنگ تھے۔ وہ ان لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتی۔ اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو وہ ان سب کو جانور بنا کر اپنے اشاروں پہ نچاتی تھی۔ اس بستی میں اکا دکا مسلمان تھے جن کا کوئی بھی پرسان حال، کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ جب پنڈت کی بیٹی کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ رب کریم کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کی، اے رب کریم، ہماری نسلیں جو چند ایک یہاں پر بچی ہیں ان نسلوں کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے، کوئی بھی ہمارا مسیحا نہیں ہے، نہ دولت ہے نہ جسمانی طاقت ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا مسیحا بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی کو بھی ہرا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوڑھے کی دعا قبول فرمائی اور یوں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا۔ وہ اللہ والے یوں ہی اس بستی میں داخل نہ ہوئے بلکہ ایک دن کچھ عجیب واقعہ ہوا۔ وہ سردار پنڈت جنگل میں سیر کرنے کے لیے نکلا۔ بڑی شان سے چلتا ہوا وہ سفر کر رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آیا۔ چاہتا تو اس سانپ کو اپنے عمل سے وہ ختم کر سکتا تھا، لیکن وہ سانپ بہت ہی زیادہ طاقتور تھا۔ وہ زہریلا سانپ قریب آ کر اس کو ڈس لیا اور وہ وہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے جو غلام تھے جب انہوں نے اپنے سردار کی یہ حالت دیکھی کہ ایک زہریلے سانپ نے اس کو کاٹ لیا ہے تو فوری طور پر اسے گھر پہنچایا گیا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو ملک بھر کے بڑے بڑے طبیب حکیم بلائے گئے اور وہ اپنے ہنر میں بہت ہی ماہر تھے۔ اور عجب بات تھی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود زہر کو نکالنے میں ناکام ہو رہے تھے اور زہر تیزی کے ساتھ پنڈت کے جسم میں پھیل رہا تھا۔ کوئی بھی اس زہر کو جسم سے نکالنے میں کامیاب نہ ہوا اور وہ خود بھی اتنا بڑا عامل تھا، لیکن اس کے باوجود اپنا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود، اتنا روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود اور اتنے بڑے بڑے اپنے ہنر میں ماہر حکیم ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی زہر کو جسم سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ اسی وقت شہر میں ایک درویش کی آمد ہوئی، مانو جیسے درویش کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ درویش نے اس کے گھر کے پاس پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑے بڑے درباری کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ فقیر نے کہا کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ کہنے لگے، تمہیں کیسے پتا؟ تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو اور ہم نے تمہیں آج تک یہاں نہیں دیکھا۔ اس نے کہا، مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلا سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا ہے۔ درباریوں نے کہا، ارے بھائی، لیکن تم ہو کون؟ فقیر نے کہا کہ میں حکیم ہوں اور میں ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ ان درباریوں نے جب فقیر کی حالت دیکھی تو زور زور سے ہنسنے لگے، کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور حلیے سے ہی غریب لگ رہے تھے۔ درباریوں نے کہا، ارے بھائی، تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ملک بھر کے بڑے بڑے مایا ناز طبیب حکیم بلائے گئے ہیں، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے سردار کے پاس، اور تم جیسے غریب سے وہ اپنا علاج کروائیں گے؟ درویش نے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر آنے دو۔ وہ غلام کہنے لگے، ٹھیک ہے،
हम मंदिर से इजाज़त लेकर आते हैं। वो अंदर आए और पंडित की बेटी से कहा, मालकिन बाहर एक गरीब आया है, हुलिये से फ़कीर लगता है, लेकिन कहता है कि मैं पंडित का इलाज कर दूंगा। वो जहर जो तेज़ी से फैलता जा रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। वो कहने लगी, ठीक है, उसको अंदर बुलाओ। जब फ़कीर उस घर में आए तो देखा कि पंडित जहर के असर से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। पंडित के पैर की जानिब आया जहाँ पर सांप ने काटा हुआ था। उस जगह पर उस अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरी तौर पर वहाँ से भाग गया। पंडित के सारे साथी और उसकी बेटी फिक्रमंद कि ये कौन दीवाना था कि कमरे में आया, इलाज करने की बजाय उस जगह पर थूक के भाग गया जहाँ पर सांप ने काटा था, और तो और उसको कोई पकड़ भी ना सका। उसकी बेटी गुस्से में आ गई। उसने कहा, ये तो बेअदबी है, उसने गुस्ताखी की है यहाँ के सरदार के साथ। चलो कोई बात नहीं, थूक को साफ करो, मैं अभी उसे अपने अमल से जानवर बना देती हूँ। लेकिन जैसे ही तबीब ने थूक साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा और पंडित की जहर से नीली होती टांग पर से थूक साफ करने लगा तो हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के डसे पर अच्छी तरह मल दिया तो उसकी बेटी कहने लगी, आप क्या कर रहे हैं? उस दीवाने ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया है और आप उस थूक को मल रहे हैं। उसने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को रोक दिया और कहा, रुको एक मिनट। जैसे ही उस थूक को पंडित की टांग पर मला गया, जहर का असर फौरन ही खत्म हो गया। वो टांग जो कटने के काबिल थी वो अब पहली हालत पर आ गई थी। पूरी टांग जो नीली हो चुकी थी अब असल रंग पर आ गई थी और धीरे धीरे पंडित होश में आ गया। जब पंडित होश में आया तो उसको फकीर के थूक के किस्से का पता चला। उसने कहा, अरे भाई, वो तो हमारा मसीहा है, तुम लोगों ने उसे दीवाना कहा, उसकी बेइज्जती की और वो थूक कर यहाँ से ऐसे कैसे गायब हो जाएगा? अरे जाओ जाओ, उसको लेकर आओ, उसने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उसके एहसान का बदला ज़रूर चुकाएंगे। पंडित के कहने पर उसके सारे दरबारी सिपाही उस फकीर को ढूंढने के लिए निकले। वो लोग चारों तरफ फैल गए, कहीं भी उस दरवेश को न देखा। फिर जब जंगल में दाखिल हुए तो वहाँ एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उस दरवेश को देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, ये किस तरह की इबादत है। हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये तो ना जाने किसको सजदा भी कर रहा है। खैर, पंडित का हुक्म था, फौरी तौर पर दरवेश को पकड़ा गया और पंडित के सामने पेश किया गया। पंडित ने कहा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफ़ी चाहते हैं कि मेरे लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। हम गुनहगारों की आंखें आपको पहचान नहीं सकी। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी तरफ से एक कीमती पोशाक यानी लिबास और ये अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। फ़कीर ने मुस्कुराकर पंडित की तरफ देखा और बोला, ये घोड़ा और लिबास बहुत कीमती है। मैं ये लिबास पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या अच्छा लगेगा? पंडित ने कहा कि आप फिक्र न करें, घोड़े के साथ साथ खिदमत गुजार भी दिए जाएंगे, यानी नौकर चाकर भी आपको दिए जाएंगे। दरवेश बोला, अच्छा, इतना माल और दौलत और मुलाजिमों के साथ इस रिहाइशगाह में मैं अकेला रहूँगा? पंडित बोला, हुजूर, आपकी ये बात सुनकर तो मैं भी सोच में गुम हो गया हूँ, लेकिन ये मेरी बेटी है, आपके सामने है। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उसने कहा, मेरी बेटी, जिसको आपने अभी देख लिया है उसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, पर एक शर्त है कि आपको जो कुछ मैं दे रहा हूँ उसके लिए आपने अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे ख़ास मुलाजिमों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहाँ तक हमारी मालूमात है हम तो बुतों के आगे सजदा करते हैं, हम तो अपने उन मूर्तियों की इबादत करते हैं और आप जिसको सजदा कर रहे थे वो तो आपका खुदा है ना। मेरा मतलब है कि आप मुसलमान हैं ना, और आपने आज उसका सबूत दिया है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सब कुछ ले लें और अपने मजहब को छोड़ दीजिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? फ़कीर ने कहा कि मुझे एक बात बताइए, आप मुझे सब कुछ दे रहे हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दी है कि मेरी बहुत सी औलाद हो और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले, तो मुझे बताइए कि अगर इन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो फिर रोना किसको पड़ेगा? पंडित ने जवाब दिया, हुजूर, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। दरवेश मुस्कुरा कर बोले, अगर ये सारा माल लेकर मुझे ही रोना पड़ेगा तो पंडित जी, आप अपना घोड़ा और कीमती लिबास अपने
چیز اپنے پاس ہی رکھیں۔ میں خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام نعمتیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا اس رب کے دین کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس چلا ہوں صرف ان چند پیسوں کے لیے؟ دنیاوی چیزوں کے لیے مجھے تو آخرت کی زندگی چاہیے، اور یہ سب نعمتیں تو مجھے وہاں مل ہی جائیں گی۔ اس لیے میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے بس وہ مقصد پورا ہو جائے۔ پنڈت نے کہا، کیا مقصد ہے آپ کا؟ فقیر نے کہا، کچھ نہیں، یہاں کے مسلمانوں پر بہت ہی ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے مسیحا بن کر آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ پنڈت نے درویش کو رک جانے کو کہا اور کہنے لگا، میں نے مال دے کر آزمایا، تم کو ہر طرح سے جانچ لیا، تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی سب کرنے آئے ہو تو کیا تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں؟ اور ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں پر کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے۔ فقیر نے کہا، اس نے جانور تو بہت سے کمزور لوگوں کو بنایا ہے، یہ مجھے جانور بنا کر دکھائے تو مانوں۔ اس سے پہلے کہ پنڈت اپنی بیٹی کو یہ مشورہ دیتا کہ جاؤ بیٹی اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایک پھونک ماری اور وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے انسان کھڑے تھے ان سب سے اونچا قد اسی کا تھا۔ اللہ والے کے پاس وہ آنے لگی، آہستہ آہستہ قریب آنے لگی اور اپنا زہر ان پر اگلنا ہی چاہتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ چلنے لگی۔ وہ تھوک کیا تھا؟ تیزاب تھا، جس سے اس کا آدھا چہرہ پگھل رہا تھا۔ اس کا چہرہ جل کر کالا ہو رہا تھا۔ قریب تھا کہ پورا جسم ہی گل کر کے ختم ہو جائے۔ پنڈت دوڑتا ہوا آیا اور ان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، حضرت اس گستاخی کے لیے آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے سچ میں آپ کو بہت ہی کمزور سمجھا اور آپ کے مذہب سے آپ کو ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں کہ ہم جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ فقیر نے کہا کہ ہم سب کو زبردستی اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو اس ظلم کو ختم کرنے آئے ہیں۔ ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصل حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ پنڈت کہنے لگا، ہاں ہاں، میری بیٹی اپنی اصل حالت میں آئے گی تو وہ کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں اس کے لیے دل سے معافی چاہتا ہوں جو کچھ میری بیٹی نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ آئندہ یہ کوئی بھی کالا جادو کوئی بھی عمل نہیں کرے گی اور کسی مسلمان پر کوئی بھی سختی نہیں کرے گی۔ بس آپ اس کو دوبارہ سے انسان بنا دیں۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر، جو کہ پہلی مرتبہ پھونک مارنے سے چھپکلی بن گئی تھی، جب دوبارہ پھونک مارا تو وہ انسان بن گئی۔ فقیر کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہا، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو بہت کمزور سمجھا۔ آپ جب تک یہاں رہے آپ میرے لیے ایک حقیر انسان تھے۔ اپنے لباس اور حلیے سے مجھے دیوانہ فقیر لگ رہے تھے۔ میرے باپ کی ٹانگ کا زہر آپ نے ہٹایا، اس کے باوجود میں آپ کے جان کی دشمن بنی رہی اور چاہتی تھی کہ بدلہ لوں، پر مجھے تو خود عذاب مل گیا۔ وہ کہنے لگی کہ آج میں اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دستے مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان کو نہیں ستائے گا، بلکہ سب آپس میں مل جل کر بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یوں ایک اللہ والے درویش کے ہاتھوں پر پنڈت اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا اور پھر پنڈت نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ کل تک جو غرور کرتے تھے آج تک وہ تمام لوگ اچھائی کا پیکر بن گئے تھے، ایک اللہ والے کی کرامت سے، ان کی اچھی عمل سے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔